ڈو اینڈ ڈائی جلسہ قرار دے رہی ہے۔ مقابلہ کرنے کے لیے حکومت نے بھی دو ہتھیار تیار کر لیے۔ حماقتوں کی وجہ سے وہ پی ٹی آئی کا فائدہ کر رہے ہیں، بچوں کو ہراسانی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، بچوں کی پکچرز کو اے آئی کے ذریعے غیر مناسب ویڈیوز ہیں وہاں استعمال کیا جاتا ہے، ان بچوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، کعبہ کی پکچرز کو ایڈیٹڈ طریقے سے استعمال کیا گیا اس کنسرٹ میں، اور بہت سے لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے وہ چیز شیئر کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں فہیم احمد۔ اب جبکہ پی ٹی آئی پرزور طریقے سے اپنے بڑے احتجاج کی تیاری کر رہی ہے، جس کے ذریعے اس کا منصوبہ ہے کہ اپنے لیڈر عمران خان کو آزاد کروائے اور اسے ڈو اینڈ ڈائی جلسہ قرار دے رہی ہے، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت نے بھی دو ہتھیار تیار کر لیے۔ پہلا ہتھیار تو وہ ہے جس کا حکومت کافی عرصے سے استعمال کر رہی ہے، اور وہ ہے خوف۔ پہلے تو اس نے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے اسلام آباد میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں ان کو دھمکیاں میز کالز کی جا رہی ہیں، ان کو ڈرایا جا رہا ہے، ایون کہ جو سیاست چھوڑ چکے ہوئے ہیں یعنی شیریں مزاری ٹائپ لیڈرز بھی، وہ بھی ان کو بھی ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے۔ یہ جو خوف کا ہتھیار ہے یہ حکومت کا کامیاب ہوتا نظر آ نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض کر لیں وہ اس خوف کے ذریعے اس چیز کو روکنے میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے، لوگ کم نکلتے ہیں، تو جو نفرتیں وہ اپنے خلاف اکٹھی کر رہی ہے حکومت، وہ زیادہ بڑھیں گی۔ حکومت کے جو ماتحت ادارے ہیں ویسے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح حکومت کو خوش کریں اور ان کے گڈ بکس پہ آئے، لیکن وہ ان چکروں میں الٹا حکومت کا نقصان کر دیتے ہیں۔ یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کا فتویٰ تھا وہ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ حکومت کے گلے پڑا۔ اب کل دو بچے اسٹیکرز لگا رہے تھے اور پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر ان کو یہ آزادی تو مل گئی اور ان کو رہا کر دیا گیا، لیکن اس کے اگینسٹ جو سینٹیمنٹس حکومت کے خلاف پیدا ہوئے وہ تو حکومت کو نقصان ہو گیا نا اس کا۔ تو انہیں کوئی عقل اور شعور دینے والا نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے کوشش تو یہ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو نقصان پہنچائے، لیکن اپنی حماقتوں کی وجہ سے وہ پی ٹی آئی کا فائدہ کر رہے ہیں۔ دوسرا جو خطرناک ہتھیار ہے جس کا شکار پی ٹی آئی ہو سکتی ہے، اور وہ خوف سے زیادہ بڑا خطرناک ہتھیار ہے، وہ ہے پی ٹی آئی کو تقسیم کرنے کی کوشش۔ اب یہ وہ چیز ہے جس پہ پی ٹی آئی خود بھی نقصان اٹھا رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے کچھ اندر سے لوگ ہیں وہ حکومت کا چاہتے نہ چاہتے ہوئے، جیسے انتظامیہ کی نااہلی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہے، اسی طرح جو پی ٹی آئی کے اندر موجود کچھ لوگ ہیں ان کی جو تقسیم ہے یا ناراضگی ہے وہ حکومت کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے۔ مثلاً عاطف خان کی مثال دے دوں، ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ یہ جو احتجاج سے ریلیٹڈ میٹنگز ہیں اس میں کیوں شامل نہیں ہو رہے؟ انہوں نے کہا جی کہ مجھے میسج تو ملا ہوگا اس میٹنگ میں شرکت کرنے کا، لیکن میں نے دیکھ نہیں سکا، اور لوگوں کو اکٹھا کرنا ضروری ہے۔ بالکل عاطف خان صاحب آپ کا صحیح کہہ رہے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرنا ضروری ہے، لیکن وہ جلسے کی جو حکمت عملی ہے یا اسٹریٹجی ہے وہ تو اس میٹنگ میں بنائی جاتی ہے نا۔ تو میری رائے میں انہیں شرکت کرنی چاہیے تھی۔ پھر اسی طرح مختلف لوگوں کے بیانات آتے رہتے ہیں جو پارٹی کے اندر تقسیم کا بتا دیتے ہیں۔ ایک اور جو رویہ ہے وہ سختی کا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کسی بھی لیڈر کو اس وقت۔ مثلاً میرا اشارہ تو اس وقت ہے بشریٰ بی بی کی جانب، جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ ان کے جذبات ظاہر ہے، عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو ان کے جذبات اس ٹائم یہ ہوں گے کسی نہ کسی طرح انہیں آزاد کروا لیا جائے، لیکن اس دوران ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو سیاسی کارکن ہے اس پہ سختی نہیں کی جا سکتی۔ مطلب اگر آپ ان سے ایڈریس کر رہی ہیں یا انہیں ٹارگٹ دے رہی ہیں تو ٹارگٹ دیتے وقت آپ انہیں یہ تو عمران خان سے محبت یا عمران خان سے عقیدت کے حوالے سے باتیں تو کر سکتی ہیں، آپ انہیں موٹیویٹ کر سکتی ہیں، آپ انہیں خان کا پیغام پہنچا سکتی ہیں، آپ ان سے ریکویسٹ کر سکتی ہیں کریں، مانیٹرنگ بھی کر سکتی ہیں، لیکن الفاظ اور رویے کا جو چناؤ ہے وہ بڑے احتیاط سے کرنا پڑے گا۔ اس بیچ میں جو ایک سب سے مثبت چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ علی مین کس نہ کسی طرح سے وہ رستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے ذریعے عمران خان کی رہائی بھی ہو جائے اور معاملات اس نہج تک نہ جائیں کہ جس نہج پہ جا کے پی ٹی آئی کو اور ملک کو دونوں کو نقصان ہوگا۔ مثلاً علی امین کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، میں نے آج جو خبر پڑھی تو اگر وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتے ہیں اور کوئی ایسا رستہ باعزت رستہ نکل آتا ہے جس کے ذریعے پارٹی بھی بچ جاتی ہے، ملک بھی بچ جاتا ہے اور ملک میں انتشار بھی نہیں ہوتا، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیں اس احتجاج کو اس نہج پہ نہیں لے کے جانا چاہیے کہ جس سے ملک کا بھی نقصان ہو اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کا نقصان ہو۔ مثلاً اگر یہ جو کچھ جذباتی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سارا کچھ داؤ پہ لگا کے تہس تہس کر دیں سارے نظام کو، تو اس میں جو سب سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے کے پی گورنمنٹ کا۔ اور اگر کے پی گورنمنٹ چلی جاتی ہے پی ٹی آئی سے تو یہ آپ یاد رکھیں کہ جو احتجاج پہلے دیکھے ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ لاکھوں کی تعداد میں نکل کر کے پی کی گورنمنٹ کو بحال کروا لیں گے، بلکہ پی ٹی آئی کے لیے ایک جو بریدنگ سپیس ہے وہ کم ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اس لیے درمیانی راستہ کو نکالنا چاہیے، یہ اس کو بارگیننگ ٹول پہ کے طور پہ یوز کرنا چاہیے عوامی سپورٹ کو۔ مطلب یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اس کے ذریعے گورنمنٹ بھی گنوا لیں اور لیڈر کو بھی رہا نہ کروا سکیں۔ اگر ایسا ہوا
مسائل مزید بڑھیں گے۔ ایک تو یہ خبر تھی، ایک اور بہت عام خبر جس کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کا جو تعلق ہے وہ ہمارے اور آپ کے مستقبل یعنی بچوں سے ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 30 کروڑ بچے جنسی ہراسانی کا شکار بنتے ہیں آن لائن۔ اب یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں جو مین ریزن بتائی گئی ہے، ایک نقطہ بتایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو پکچرز پوسٹ کر دیتے ہیں، انہوں نے کچھ کیس اسٹڈیز بھی شیئر کی ہیں کہ ان پکچرز کا ہم تو پیار سے اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان بچوں کی پکچرز کو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی یا اے آئی کے ذریعے جو غیر مناسب ویڈیوز ہیں یا غیر مناسب پکچرز ہیں وہاں استعمال کیا جاتا ہے، پھر ان بچوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں ایک کمپلیٹ ریسرچ ویڈیو بھی بناؤں گا، لیکن کیونکہ یہ خبر کی حد تک ڈسکس کر رہے ہیں تو ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے، نہ صرف اپنی پکچرز شیئر کرنے کے لیے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آئے روز ہی کوئی نہ کوئی اسکینڈل آیا ہوتا ہے، اور اپنی پکچرز کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی پکچرز کا بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ ان کا وہ ڈیٹا استعمال نہ کریں یا اپلوڈ نہ کریں جس سے ان کو مستقبل میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ ہم تو موبائل دے دیتے ہیں نا، بچے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو ڈیپ فیک کے ذریعے یا اے آئی کے ذریعے بچوں کو ہراسانی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ ایک اسپیکٹ ہے۔ اس کے علاوہ کئی اسپیکٹس ہیں جن کے ذریعے بچوں کی زندگیوں کو بہت زیادہ منفی اثرات آ رہے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو لمٹ کرنے کی ضرورت ہے، ضرورت کی حد تک۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سوشل میڈیا یوز نہ کریں، لیکن اس سے حد تک احتیاط کریں کہ کل کو آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے یہ چیز مشکلات نہ کھڑی کرتے اور ان کی زندگی داؤ پہ نہ لگ جائے، یا ان کی جو عزت خراب نہ ہو اس طرح کی پکچرز اپلوڈ کر کے جنہیں بعد میں ڈیپ فیک کے ذریعے یا اے آئی کے ذریعے استعمال کیا جا سکے۔ تیسری خبر بھی ایک ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے، لیکن اس کا مذہب سے بھی ہمارے تعلق ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ پچھلے دنوں سعودی عرب میں ایک کنسرٹ ہوا۔ میں اس کو ظاہر ہے میں یا آپ اسے سپورٹ تو نہیں کر سکتے، نہ ان کی دفاع کر سکتے ہیں۔ ہم بطور اسلامک کنٹری اسے ایک خاص طریقے سے دیکھتے ہیں سعودی عرب کو، کہ وہاں اسلامی روایات کا خیال رکھا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں آپ تنقید کر سکتے ہیں کہ ایسا کنسرٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہاں ایک ویڈیوز اور پکچرز کا سلسلہ شروع ہوا جس کو وجہ بنا کے اور شدت سے تنقید کی گئی اور متنازعہ بنانے کی کوشش کی گئی اس پوری اسٹیٹ کو۔ اور وہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ کی پکچرز کو ایڈیٹڈ طریقے سے یا اے آئی سے اسے استعمال کیا گیا اس کنسرٹ میں، اور پھر ان پکچرز کو بنا کے پروموٹ کیا گیا، اور معذرت کے ساتھ بہت سارے جو اسلام سے بغض رکھنے والے لوگ ہیں یا ان کے دل میں چلے سعودی عرب کے لیے زیادہ محبت نہیں پائی جاتی، انہوں نے اسے پروموٹ کیا اور اسے غلط طریقے سے استعمال کیا اور بدنام کرنے کی کوشش کی اسلام کو۔ تو جس طرح سے یہ غلط ہے کہ وہاں کنسرٹ شاید ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کا لیول بھی ایک الگ طرح سے غلط ہے، تو اسی طرح سے یہ بھی غلط ہے کہ آپ اسلامی جو چیزیں ہیں، سب سے امپورٹنٹ چیز خانہ کعبہ ہے، اس کو ایڈیٹڈ طریقے سے پوسٹ کر کے اور اس کے ذریعے آپ پروموٹ کریں اپنے آپ کو، اور بہت سے لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے وہ چیز شیئر کر دی۔ یہ تو اسلام میں بھی ہے نا کہ جب کوئی آپ کے پاس چیز آئے تو آگے بھیجنے سے پہلے تحقیق کر لیں۔ تو خاص طور پہ جب ایسا موقع ہوتا ہے کہ جن کا تعلق براہ راست ہمارے مذہب سے ہے، اس کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ تو انڈیپینڈنٹ اردو پہ وہ پڑھی ہوئی ہے خبر، وہ تحقیق آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک پوائنٹ کے ذریعے بتایا ہے کہ کس طرح سے ان پکچرز یا ویڈیوز کو ایڈٹ کر کے دکھایا گیا تاکہ تنازع کھڑا کیا جا سکے۔ تو یہ آج تک کے لیے کچھ خبریں تھیں اور ان پہ تجزیہ تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔